اپنے لائبریریز کے اندر رکھنی ہے۔ جناب ڈپٹی سپیکر سر، اگر اس قائد اعظم یونیورسٹی کا جو شعبہ فزکس ہے اس کا نام چینج نہ کیا گیا، میں ہر روز یہاں احتجاج بھی کروں گا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو قرارداد میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، احمدیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، لوری گروپ کی پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ ان کے دین میں، ان کے جھوٹے مذہب کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور کتنا ظلم ہوا کہ جب 1971 کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، 10 کور کمانڈر جنرل عبدالعلی قادیانی، اس کا بھائی قادیانی، اور میں تو حیران ہوں، چودھری ظفر اللہ ایئر فورس کا چیف، وہ قادیانی۔ کیا یہ لوگ جو ہمارے نبی کے ختم نبوت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیق حملے کرتے ہیں، کیا اس کے نام پہ یہ بننے والے ملک سے وفادار ہوں گے؟ اتنی جرات سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جناب ڈپٹی سپیکر سر، آج وقت ہے، آج فیصلہ لے لو، ورنہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ٹریلین ایئرز کا سفر قبر کے اندر ہے، عالم برزخ ہے، روز محشر ہے، شفاعت ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ آج فیصلہ کر لو کہ نبی کے دشمنوں کو اس ملک کے اندر ہم اہم عہدوں پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج گریڈ 22 کے لوگ کیوں نہیں آ کے آپ کو ایک حلف نامہ دیتے کہ ہم آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نالین پاک پہ ہماری نسلیں قربان ہوں، ہم ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اس میں تمام مکتب فکر اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں۔ میں 4 عدالتوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں۔ 2 حوالہ جات جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، 2 حوالہ جات جو ہے وہ پاکستان کے بعد ہے۔ ایک سول جج ہے فاروقی صاحب، ایک بہاولپور کی عدالت میں سیشن جج کا فیصلہ ہے، ایک گرداسپور کی عدالت میں جج مسلمان نہیں ہے، وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ اگر لڑکی مسلمان ہے، لڑکا قادیانی، لاہوری، احمدی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 فیصلے ہیں۔ یہ تو ہمارے 74 کے آئین، کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں، میں سیاست کی بات کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کو میں اس لیے شہید کہتا ہوں کہ اس نے ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا، اس کو تختہ دار پہ چڑھنا پڑا۔ اور جناب اسپیکر، آج لوگوں کو تختہ دار چومنا پڑے گا۔ طارق اللہ صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی والا، آپ قرارداد لے آئیں، اور افواج پاکستان میں قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی پر میں قرارداد لے کے آؤں گا۔ میں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ہماری پاک فوج کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اگر آپ لوگ اس سے آنکھیں چرائیں گے، یہ دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اور جناب، میں حیران ہوں ہماری عدالتوں کے کردار پر۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جسٹس منیر نے بلایا، مکالمہ ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ ایک بخاری سید کے درمیان۔ اور جسٹس منیر کے فیصلے کو جس طرح اس نے 1953 کی رپورٹ کے اوپر ایک جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، اس پہ وہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک رپورٹ لکھی، اور اقبال کا بیٹا جسٹس اقبال تڑپ اٹھا۔ جاوید اقبال نے کہا کہ کاش اس رپورٹ کو شائع نہ کیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس منیر کی رپورٹ ایک دروازہ کھول رہی ہے قادیانیوں کے لیے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، جہاں مولوی تمیز الدین کے خلاف جسٹس منیر نے فیصلہ دے کر ملک کو 2 لخت کیا، وہاں وہ شخص قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دینے کو جا رہا تھا۔ شکر ہے اللہ کہ اس وقت ایمان افروز طاقتیں وہ طاقت میں تھی۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اگر جسٹس منیر کو ہم دیکھیں اور اس سے چلتے چلتے ایوب خان کے دور کو دیکھیں، جسٹس منیر ایوب خان کا دست تو بازو بنا، اور جب ہم مشرف تک آتے ہیں پھر ہمیں کون ملتا ہے؟ کہیں ہمیں ڈوگر کورٹس ملتی ہیں، کہیں ہمیں جسٹس ارشاد ملتا ہے۔ کیا یہ لوگ کل، یہ تو آج ان کی 3 سال کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، کیا ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ قادیانیوں، مرتدوں، احمدیوں، لاہوریوں کو یہ اپنے قانون کے نیچے بٹھا کر ان کو ایک دفاع دیتے؟ اس سارے بیک گراؤنڈ کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے
डिप्टी स्पीकर सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं 22 करोड़ की असम्बली को कि खुदा के लिए हमारे अदलिया के अंदर जो लोग बैठे हुए उनका भी अकीदा खत्म नबूवत पे सर्टिफिकेट को दस्तखत करवाना चाहिए। क्या कि ये माजी में ये लोग उस फिरके से ताल्लुक तो नहीं रखते थे या छुप के हमारी सफों में बैठ के क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे फैसले करेंगे? आज हमें अदलिया के निजाम में भी ये तब्दीली लानी पड़ेगी, अफवाज पाकिस्तान की भर्ती में लानी पड़ेगी। और मैं कहता हूं नादरा वालों को अब बताना पड़ेगा कि जो लोग ड्यूल नेशनल हैं, हमारा पासपोर्ट भी रखा हुआ है, ब्रिटानिया का भी रखा हुआ है, अमेरिका का भी रखा है, बाकी मुमालिक का रखा है, क्या उन लोगों पे कोई कड़ी नजर रख रहा है कि वो उन मुल्कों से इजराइल को विजिट करते हो? और हमारा मुल्क, हम एक एटमी पाकिस्तान है, हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बचाना है, इन साजिशों से बचाना है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का कानून इलेक्शन कमीशन को भी बताना पड़ेगा और हर पार्टी को चाहिए कि जब वो टिकट दे तो साथ एक सर्टिफिकेट इकरारनामा वहां पर भी लिया जाए कि मैं आका अलैहिस्सलाम महबूब खुदा नबी बरहक पर, उसकी खत्म नबूवत पर या खातमुन नबीयीन पर मैं ईमान रखता हूं, फिर उसको टिकट दिया जाए, फिर ये बात आगे चले। मैं चाहता हूं कि जो हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उस पर भी काम किया जाए। एजेंसियां, हम MNAs के पीछे न दौड़े, हमारे टेलीफोन न रिकॉर्ड करें। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लाख लोगों ने भेद करके यहां भेजा हुआ है। हमें तो एक लाख लोगों का एतमाद है, वो ख्वाह किसी भी पार्टी से हो। हमें तो सादों को अमीन उसी दिन कह देते हैं लोग जब रात को बक्से खुलते हैं। हमें किसी से सादों को अमीन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप की तरबियत ही हमारे लिए सादों को अमीन है। क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन आस्थानों पे हम बैठकर लोगों को फैज देते हैं, उससे बड़ा सादों को अमीन का सबक कोई और देगा हमें? तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आज तारीख के औरात में मैं 4 पॉइंट लेके आ गया हूँ। आप इसके कस्टोडियन है। एक तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट के नाम को किसी मुसलमान के नाम पे रखे, अफवाज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाए। ग्रेड 22 का अफसर भी आकर जहां पर बताएगा कि मैं अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इन पे पाबंदी लगाए, एक एहसास अदारा है, उसमें कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो बांग्लादेश बनने पर रब्बे में चिरागा कर रहा हो, जो पाकिस्तान के साथ होने वाली 12 अक्टूबर को जब मार्च ला लगा, आइन तोड़ दिया गया, ये लोग खुशियां मना रहे थे कि जिस आइन ने हमें काफिर करार दिया वो टूट गया। मैंने बयान दिया, वे जेल में था, मैंने कहा 12 अक्टूबर का इनकलाब फौजी इनकलाब नहीं है, ये कादियानी इनकलाब, इसलिए कि मुशर्रफ का सारा ससुराल कादियानी था और इनका तरीकाकार ये अपनी बेटियां बड़े बड़े ओहदों में ब्याह कर फिर उन बेटियों से ये काम लेते हैं आगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तल्ख हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा के लिए और नबी की शिफात के लिए ये मैं अल्फाज बयान कर रहा हूं